ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر موسم بہار، موسم حج شروع ہو چکا ہے، اور مدنی چینل کے اسکرین پر حج کی جو نشستیں ہیں، حج کی جو سیشنز ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. قبلہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ تقریباً 8 سالوں سے اس حوالے سے اپنی خصوصی خدمات مدنی چینل پر پیش کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین ہمیشہ سے اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں یہ سلسلہ مفتی صاحب لے کر چلتے ہیں. آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حج کی باتیں ہیں، عمرے کی باتیں ہیں، عرفات و منی کی باتیں ہیں، مزدلفہ کی باتیں ہیں، رمی کی باتیں ہیں، اور کیا کیا ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے بچنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کہاں کیسے رہنا ہے، اور کس طرح سے یہ حج کا فریضہ ادا کرنا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب سے سیکھیں گے کہ مفتی صاحب آج ہمارے سلسلے میں خصوصی طور پر کیا موضوعات ہوں گے، کن چیزوں کو آپ خاص طور پر ہائی لائٹ فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں ہم اس سلسلے میں. جزاک اللہ. آپ ہمارے میزبان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو عادت. دیکھیے، اس مرتبہ کا جو سلسلہ ہے سابقہ سلسلوں کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف ہوگا. ماشاءاللہ آپ ہر باری مختلف کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. یعنی ہم اس مرتبہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ سمرائز کر کے بیان کیا جائے. اچھا. پچھلے سالوں میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہے. اس مرتبہ ہمارا فوکس ہے ہر موضوع کے اہم مسائل. ٹھیک. جیسا کہ آج سب سے پہلے چونکہ ابتدا کرنی ہے تو حج کے 3 فرائض، حج کی اقسام یہ بیان ہوں گی. پھر گزشتہ سالوں میں احرام کے تعلق سے بہت باریکیاں بیان نہیں ہوئی. اچھا. تو اس مرتبہ ہم یہ ہے کہ جیسا کہ آج ہم نے احرام کی جو پابندیاں ہیں ٹھیک. ان میں سے ایک پابندی کے متعلق پریزنٹیشن تیار کی ہے. اچھا، بہت ساری پابندیاں یوں تو ہمارے بہت ساری پابندیاں ہیں. 6 ہیں. ان میں سے ایک پابندی جو ہے خوشبو اور اس کے ممنوعات، اچھا. اس کے متعلق آج ہم بطور خاص جانیں گے کہ جب احرام کی حالت میں بندہ آ جاتا ہے تو خوشبو کے تعلق سے کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے، کن باتوں سے بچنا ہوگا. صحیح. پریزنٹیشن میں یہ ہوگا، پھر ناظرین کی کالیں ہوں گی، پھر حاضرین کے بھی ہو سکتا سوالات ہوں. بالکل، ہم ناظرین سے بھی سوال کریں گے. آج کا سوال ہے ناظرین، آپ جواب دیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے، اور درست جواب دینے والوں میں سے چند کے نام انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، اور ان خوش نصیبوں کے نام یہاں پر بیان ہوں گے. ہماری ایک مجلس جو مجلس حج و عمرہ ہے وہ بھی ہمارے سلسلے میں ساتھ ساتھ ہے. انشاءاللہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ان کے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی سوال وغیرہ ہم کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے. کوئی گائیڈ لائن آپ کو دینی ہوگی تو یہ ماشاءاللہ ہر سلسلے میں حاضر ہیں. آج کا سوال ہے ناظرین، یہ بتائیے مسجد مشعر الحرام کہاں واقع ہے؟ حج کے مسافروں کو اس مسجد کی زیارت کا یا وہاں سے گزر کا بھی شرف مل ہی جاتا ہے. تو آپ نے بتانا ہے مسجد مشعر الحرام کہاں واقع ہے، مسجد مشعر الحرام کہاں واقع ہے. آپ اس جگہ کا نام بتائیں گے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام بھی ساتھ میں لکھیے. انشاءاللہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ نام آج نکل آئے. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، مکہ مدینے کی پیاری پیاری باتوں کی برکتیں پانے کے لیے اس سلسلے میں شامل ہوں. آئیے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. ہمارے نعت خواں محمد عدنان مدنی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبیوں کیا چاہتا ہے مولا سبیوں کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر
بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. کیا بات ہے. کعبے کی باتیں، مکے مدینے کی باتیں اس سلسلے میں انشاءاللہ ہونی ہیں. مفتی صاحب، کعبے کی رونق کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک شعر یوں بھی آیا کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. یہ کیا بات ہے؟ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عام طور پر کبوتر کعبے کے اوپر سے نہیں جاتے، واہ. لیکن جو بیمار ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. اچھا، وہ کیوں جاتے؟ بغرض شفا جاتے ہیں. اچھا. جب محاذات کعبہ جو ہیں، کعبے کے بالکل اوپر جو فضا ہے، جب اس فضا سے وہ گزرتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. ان یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کے بھی فطرت میں اللہ پاک نے گویا یہ بات ڈال دی ہے کہ اس فضا سے گزرنا نہیں ہے. ادب تو ہے، عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہے. سمجھ بوجھ تو جانوروں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حرم شریف میں یعنی مسجد الحرام شریف میں صرف کبوتر ہی نظر نہیں آتے، عام طور پر کبوتروں کا تذکرہ بہت ہوتا ہے. ابابیل بکثرت پائی جاتی ہیں. اچھا. صبح کے وقت میں اگر خاص طور پر آپ دیکھیں، ابھی جو تعمیرات ہوئی ہیں اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی تعداد کم ہو گئی ہو، ورنہ جو لال رنگ کا برآمدہ ہوتا تھا جی. اس میں ان کے بکثرت گھونسلے بنے ہوتے تھے، اور صبح کے اوقات میں تو وہ وہاں سے نکل کے اور پنکھوں کے پاس عام طور پر گھونسلے بنا کر رکھتی تھی اور جایا کرتی تھی. یہ کیا ہے ابابیل؟ ابابیل ایک پرندہ ہے. اچھا. مکہ مکرمہ کے اندر ابابیل کوئی نیا پرندہ نہیں ہے. یہ وہی پرندہ ہے کہ جس نے ایک لشکر کو منہ میں کنکریاں لے کر جب پھینکنا شروع کی تو لشکر جو ہے وہ ہاتھیوں کی صورت میں آیا تھا، پورا کا پورا لشکر جو ہے تباہ ہو گیا. اللہ اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا. سورہ فیل. جی ہاں. اچھا، ہم نے سن رکھا ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، ایک قرآن شریف اور ایک کعبہ معظمہ. کیا یوں ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم جو ہے وہ گلتا سڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں بھی دجال آ کر تباہی نہیں پھیلا پائے مدینے گا. کی حفاظت. مدینہ منورہ کی جو حدود ہیں دجال کے شر سے محفوظ رہیں گی، جس طرح مکہ مکرمہ جو ہے اس کی جو حدود ہیں وہ دجال کے شر سے محفوظ رہیں گی. تو بلا شبہ دونوں جگہوں کی اپنی برکتیں ہیں، اور ایسی برکتیں ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ایسی برکتیں پائی جاتی ہوں. اللہ اکبر. بے شک مکہ اور مدینہ یہ تو وہ جگہ ہیں ناظرین جہاں پر جانے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا رہتا ہے، مچلتا ہے، اور جس کا نہیں مچلتا اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ مکے مدینے کا لگاؤ کبھی بھی کم نہ ہو. اور یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں جتنی بار چلے جائیں پھر دوبارہ جانے کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ با ادب سفر عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ ہی عطا فرمائے. مکے شریف میں کیا ہر وقت دو چادروں میں ہی رہنا پڑتا ہے، یا یہ سلے ہوئے کپڑے جیسے ابھی پہنے یہ بھی پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو نہیں گئے، جنہیں شرف اب تک حاصل نہیں ہوا، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات قائم ہوتے ہیں. بالکل. اور جب وہ تذکرہ سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں خاص طور پر تذکرہ ضرور سنتے ہیں کہ ہمیں جانے کا موقع تو نہیں ملا، چلو مدینہ پاک کی باتیں سنتے رہیں، جی. مکہ پاک کی باتیں سنتے رہیں. احرام نبی اکرم علیہ السلام کی ادا کی ہوئی ایک سنت ہے. ویسے تو احرام مطلب کہ جب کوئی حج اور عمرے کی نیت کرے گا تو اس کے احکام سنت کے درجے سے اوپر ہیں، لیکن اس کو ایک نسبت ہے پیارے آقا علیہ السلام سے. تو اب وہ احرام کا بھی اس نے تذکرہ سنا، اب اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایک مخصوص مدت تک
یعنی عمرے کی نیت کی یا حج کی نیت کی، جب تک ان عبادات کی تکمیل نہیں ہو جاتی، صحیح ہے، 2 چادریں جو ہیں وہ احرام کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، 2 چادروں میں رہنا پڑے گا مرد کو، عورتیں نہیں۔ صحیح، اور جب عمرے کی ادائیگی ہو گئی، یعنی طواف اور سعی ہو گئی، حلق جب کروانے کا مرحلہ آئے گا، حلق کروانے کے بعد یا تقصیر کروانے کے بعد احرام کی چادریں اب پہننا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب نارمل کپڑے جو ہیں ہمارے وہ پہن وہ سکتے پہن سکتے۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے کچھ کالز کے ذریعے بھی سوالات ہیں، آئیے وہ بھی کچھ شامل کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک زبردست پریزنٹیشن دکھائیں گے حج قدم بہ قدم، اور وہ بھی مدنی منع کے ساتھ، تو آپ انتظار کیجئے، کچھ کالز پہلے شامل کرتے ہیں۔ مرحبا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ مفتی صاحب کی آمد مرحبا، اشفاق بھائی کی آمد مرحبا۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اللہ اصل اللہ، مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ احکام حج سلسلہ ہے، ایام حج کے مہینوں کا بھی آغاز ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص حج کے لیے درخواست دے اور یہ وصیت کرے کہ اگر میری ڈیتھ ہو جائے، زندگی وفا نہ کرے، تو میرا یہ حج جو ہے میرا بھائی یا میرا عزیز کرے، ایک تو حج کی وصیت کرنا کیسا، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ حج کی وصیت کرنا کیسا؟ پہلے تو انہوں نے سوال میں کہا کہ ایام حج آ گئے، ایام حج آ گئے، اصطلاح جو ہے وہ 2 لفظ یہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے حج کے مہینے، حج کے مہینے، اشہر حج، صحیح ہے، شوال المکرم، یکم شوال المکرم سے حج کے مہینوں کا آغاز ہو جاتا ہے، صحیح ہے، یعنی حج کے جو بعض مناسک ہیں ان کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی حج تمتع والا ہے، حج تمتع والا پہلے جا کر عمرہ کرتا ہے تو شوال میں وہ کسی وقت بھی عمرہ کر سکتا ہے، اچھا، شوال سے پہلے نہیں کر سکتا، صحیح ہے، شوال میں کر لے حج کے اس کی نیت سے جی تو اب وہ تمتع ہی کہلائے گا۔ تمتع کہلائے گا۔ واہ، تو شوال المکرم سے جو ہے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ کے 10 دن، یہ اشہر حج یا حج کے مہینے کہلاتے ہیں، جبکہ جو حج کے ایام ہیں وہ ایک الگ اصطلاح ہے، صحیح ہے، ایام کہتے ہیں دنوں کو، تو 8 9 10 11 12 13 یہ جو دن ہے یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ صحیح، تو ان 2 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے۔ آپ کی بات جہاں تک وصیت کی ہے تو دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جہاں وصیت کرنا واجب ہے۔ ایک شخص جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور اس کو استطاعت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، تو وہ انتظار کرے گا مالدار ہونے کا، قرضہ لے کر جا سکتا ہے تو قرضہ لے کر جائے گا، اور اگر استطاعت ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، اپاہج ہو گیا ہے، بوڑھا اور لاغر ہو گیا ہے، تو کسی کو اپنے طرف سے حج بدل کے طور پر بھیجے گا، کوئی اور اس کی طرف سے جا کر حج ادا کرے گا۔ یہ 2 صورتیں نکلتی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بڑھاپا بھی آ گیا ہے اور مال بھی نہیں ہے، مطلب اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب کام کاج ہوگا یا کوئی ذریعہ ایسا ہوگا مال آ جائے گا، تو ایسے شخص پر اب لازم ہے کہ وہ وصیت کر کر جائے کہ میری طرف سے جو ہے اب وہ کوئی اور شخص جو ہے وہ جا کر حج ادا کرے، پھر اس کے ترکے میں سے جو ہے ورثہ اس کی وصیت کو پورا کریں گے۔ اب مال نہیں ہے تب بھی دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کیش مال نہیں ہوتا، اچھا، لیکن جس گھر میں وہ رہ رہا ہے حج پر جانے کے لیے جو حساب کتاب ہونا ہے، جو مالی استطاعت دیکھی جانی ہے، اس میں یہ گھر شامل نہیں تھا، تو اس لیے شریعت نے یہ حکم نے دیا کہ اس گھر کو بیچ کے جاؤ، صحیح، لیکن جب یہ گھر ترکہ بن گیا اچھا، اب اس میں سے وصیت پوری کی جائے گی۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال نہیں ہے تب بھی اگر وصیت کر کر گیا ہے تو بہرحال اس کا فائدہ تو ہے کہ اس نے ایک جو اگلا حکم تھا شریعت کی طرف سے اس نے اس پر عمل کیا۔ اچھا، اب جو صورت ان کی ہے یہاں تو وہ رکا ہی نہیں حج پر جانے سے، جیسے حج فرض ہوا اس نے فارم بھروائے، نام آ گیا اور حج پر جا رہا ہے، اب انتقال کر جاتا ہے تو اب اس کے ذمہ تو وصیت تھی ہی نہیں، یہ تو خود جا رہا تھا۔ یہ صورت بالکل ایک جدا صورت ہے۔ صحیح ہے، اب کیا کیا جائے؟ وارثوں میں سے کوئی ایک اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ تو اس صورت میں کہ فرض ہو گیا اور یہ نہیں گیا، صحیح ہے، یہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے، تو جانے والوں میں سے جا رہا ہے، جیسا کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج
کا احرام بھی باندھ لے اور سفر بھی اختیار کر لے، سفر اختیار کرنے کے بعد اگر اسے موت آ جاتی ہے حج سے پہلے تو فرشتے اس کی طرف سے ہر سال حج کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، قیامت تک حج ہوتا رہے گا. لیکن یوں تو دیکھا جائے تو ہر کسی کے لیے ممکن تو ہے کہ سفر حج سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر وہ ہر کسی کو وصیت کرنی چاہیے. یہ مشورہ آپ کیا دیں گے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کیا ہو؟ اگر تو کسی نے تاخیر کی ہے اس کا حکم الگ ہے، اچھا، اس کے ذمہ وصیت اگر وہ کرتا ہے تو وہ نافذ ہوگی. ایک شخص خود جا رہا ہے، سفر میں ہے، جا رہا ہے حج کے لیے، تو تاخیر تو کرنے والا ہوا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس کے لیے وصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے، اچھی بات ہے. وصیت کے بھی اپنے ایک احکام ہیں، وصیت بھی ایک پورا چیپٹر ہے. پورا چیپٹر ہے. ماشاءاللہ. اور آپ یہ بھی دیکھیں شہزاد بھائی، مفتی صاحب نے آپ کا جملہ کیسا پکڑا، اشہر حج اور ایام حج، اس میں فرق کر لیجئے گا آپ. تو یہ مفتی کی بات ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ کیسے بولنا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کالز بھی ہم نے شامل کی. آئیے اس سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، حج قدم بقدم، مدری منع کے ساتھ. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں. تیاری تو آپ نے کر ہی لی ہوگی، مگر میں بھی آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. اتنے مقدس سفر پہ جا رہے ہیں آپ، اس کے حوالے سے کتابوں سے آداب سفر اور اس کی دعائیں پڑھ لیں. اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں و احباب سے ملاقات کریں. بالخصوص جو ناراض ہیں انہیں منائیں، راضی کریں. مالی معاملات حل کریں. جس کو دینا ہو دے دیں یا رعایت لے لیں، اور جس سے لینا ہے لے لیں یا مہلت دے دیں. مضبوط بیگ لیجیے گا کیونکہ بیگ ہی سارے سامان کی حفاظت کرے گا. اشفاق بھائی، میں ذرا ان کو تفصیل سے بتا دوں. جی بالکل بتائیے. تو سنیے، آپ کے پاس ہوں گے 3 بیگ. ایک لگیج بیگ اس طرح کا ہوگا، یہ جہاز میں چلا جائے گا، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ایک شولڈر بیگ اور ایک ہینڈ کیری. اگر یہ بیگ ہے تو یہ تو جہاز میں بھی چلا جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اس میں کچھ اپنی ضروریات کی چیزیں رکھ لیں، جیسے میڈیسنس ہو گئیں اور کچھ بھی اپنی وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں ویسی رکھ لیں. ہاں، اس بیگ میں ایسی چیزیں نہیں رکھیے گا جس سے آپ اس بیگ کو نقصان ہو یا آپ کو جیسے ہوگا لائٹر، کینچی، نیل کٹر اور ایسی چیزیں نہیں رکھیے گا. اور ہاں، اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے یعنی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو اپنے احرام کو لگیج بیگ میں نہ رکھیے، اس سے آپ کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے. کیوں مفتی صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل آزمائش ہو سکتی ہے، ایسا ہی. مزید ایک چھوٹا بیگ گلے میں لٹکانے والا، اس طرح کا بیگ اگر آپ کے پاس ہے گلے میں لٹکانے والا، تو اس میں آپ ویزا، پاسپورٹ، چیزیں وغیرہ رکھ لیں اور وہ آپ کے ہر وقت ساتھ بھی ہوگا. اور ہاں، بیگ کی زپ کھلی نہیں رہنے دیجیے گا ورنہ ساری چیزیں نیچے گر سکتی ہیں. اور ایک بیلٹ اس طرح کا، اس میں آپ کی رقم بھی رکھی جا سکتی ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سامان کو ری چیک کر لیجئے، مثلا ڈاکیومنٹس، ویزا، پاسپورٹ اور دوائیاں رکھنا نہ بھولیے. اور یاد رہے کہ دوائیاں حاجی کیمپ میں دکھا کر سیل کروانی ہوں گی، اور یہ سارا کام کم از کم 1 دن پہلے کر لیں. محترم حجاج کرام، گھر سے نکلنے سے پہلے نفل پڑھیں، دعائیں دیں اور دعائیں لیجئے بھی. مجھے، مفتی صاحب اور اشفاق بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ بھی طے کر لیں کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے اور نیت کہاں سے کرنی ہے. حج کی 3 اقسام میں سے آپ نے کون سی نیت کرنی ہے، یہ امیر اہل سنت کی رفیق الحرمین کتاب میں پڑھ لیجئے. حج تمتع کرنے والا سب سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا. اگر آپ کی فلائٹ براہ راست جدہ کی ہے تو آپ گھر سے بھی نیت کر سکتے ہیں اور جہاز اڑنے پر بھی نیت کر سکتے ہیں. گھر یا ایئرپورٹ کے بجائے زیادہ آسانی جہاز بلند ہونے کے بعد نیت کرنے میں ہے. یاد رکھیے، میقات سے پہلے احرام کی نیت کر لیجئے. جب بھی حج یا عمرے کی نیت کی جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ لبیک یا اس کے قائم مقام پر بغیر نیت کے تو شروع ہی نہیں ہوگی. آئیے ہم سب مل کر لبیک پڑھتے ہیں، مگر 3 بار. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک
लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। जिनकी फ्लाइट बराह रास्त मदीने मुनव्वरा की है, वो मदीना मुनव्वरा की मीकात से ही एहराम बांध लेंगे। कनेक्टिंग फ्लाइट से जाने वाले एहराम तो पहन लेंगे लेकिन नियत नहीं करेंगे, बल्कि सहूलत से मीकात से पहले नियत कर सकते हैं। याद रखिए, जद्दा एयरपोर्ट पे आपको बहुत देर हो सकती है, इसलिए अपनी हैंड कैरी में खाने पीने की खुश्क चीजें रख लीजिए, आपको आसानी होगी। मक्का मुकर्रमा की आबादी नजर आते ही ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअल्ली बिहा करारन वरज़ुक़नी फीहा रिज़्क़न हलाला। अशफाक भाई, आप इस दुआ का तर्जुमा भी बता दीजिए। इसका तर्जमा कुछ यूं है कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे इस शहर में बरकरार रख और इस शहर में मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, काबा शरीफ पे जब पहली नजर पड़े तो ये 3 बार पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। हज तमत्तु करने वाले पहले उम्रा करते हुए तवाफो सही करेंगे और फिर उसके बाद हल्क या तकसीर करके एहराम को खोल देंगे। हज इफराद और हज क़िरान वाले अपनी तफसील के मुताबिक मनासिक अदा करेंगे। और मजीद किन बातों का ख्याल रखना है ये हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे, आप सिलसिला देखते रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने की क्या बात है। बहुत सारे सवालात भी छोड़ गए हैं। जी हाँ, नाजरीन इन चीजों की तफसील कैसे हासिल करें, या आप खुद बताएंगे? तफसील तो सिलसिले में चलती रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो। एहराम पर इन्होंने बात की, आज हमारा जो है वो फोकस ही एहराम है। अच्छा ठीक है, कुछ कॉल्स मजीद शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब आज खुसूसी तौर पर एहराम और फिर एहराम के साथ ही उसकी कुछ पाबंदियों पर तफसीली बयान फरमाएंगे। एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपको स्क्रीन पर तमाम चीज़ें इंशाल्लाह दिखाई भी जाती रहेंगी, तो आप तवज्जो के साथ इन चीज़ों को सुनते समझते रहिए। कॉल्स दीजिए। सिलसिला अहकाम हज माशाअल्लाह सवजल अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। मुफ्ती साहब से सवाल है कि पिछली मरतबा हमें जो है वो हज की सआदत नसीब हुई थी, तो जो 30 दिन की हरमी होती है 12 ज़ुल्हिज्जा की, उस दिन जो है वो हमने तकरीबन 11 बजे जो है वो शैतान को जो है वो कंकरियाँ मार कर जो है वो अपने होटल में आ गए थे, तो क्या हमें दम देना होगा, क्या होगा वो उसका जो है वो आप इरशाद फरमा दें। और मुफ्ती साहब और अशफाक भाई से अर्ज है कि क्या आप भी हज पर इस साल आपकी भी जो है वो हाजिरी हो रही है, इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए। जी मुफ्ती साहब, आप हज पे जा रहे हैं? मुफ्ती साहब ये पूछ रहे थे। उन्होंने आपसे भी पूछा है? अभी तक तो कोई नहीं है तरकीब, बस हम भी ऐसी कैफियत रखते हैं। अल्लाह ताला आसानी करे, खैर से बुलावा। आखिरी मरतबा 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह सादत मिली थी, माशाअल्लाह। उसके बाद जा रहे हैं। 12वीं की रमी इन्होंने 11 बजे के बाद की थी, तीसरे दिन। तो 11 बजे के बाद तो काफी टाइम होता है ना, हाँ, मगरिब तक 11 बजे के बाद है, मगरिब तक 11 बजे के बाद है, सही है। तो जवाल का वक्त शुरू होने के बाद अगर की थी तो रमी हो गई। ठीक है, टाइम भी उसके बाद शुरू होता है। जी ठीक है, तो अगर मगरिब से पहले पहले की थी तो हो गई? नहीं, अगर इन्होंने 11 बजे फिक्स की है और वहां सवाल का वक्त तो शुरू नहीं हुआ होगा, अपना जोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ था, तो जाहिर बात है कि फिर रमी नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, और अगर उसके बाद की है, मिसाल के तौर पर 1:30 बजे की है, 1:45 बजे की है, ये बता रहे हैं कि 11 बजे की है। एक अच्छा, मसला अर्ज कर रहा हूं, 1:45 बजे की है तो रमी हो गई। सही है। रही बात मगरिब के बाद करने की, तो रात तो जो औकात जो है रमी के वो मुख्तलिफ है। ठीक है, बाज़ औकात ऐसे हैं कि जिसके अंदर रमी करने का मुस्तहब वक्त है, बाज़ औकात ऐसे हैं कि मसनून वक्त है। 10वां जो दिन है और 11वां जो दिन है, इसकी रमी रात में अगर की है तो ये जो रमी है रात में की जाने वाली मकरू कहलाएगी, लेकिन रमी हो जाती है। नापसंदीदा है, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो तीसरे दिन की जो रमी का वक्त है जी, वो भी फजर के वक्त शुरू होने से पहले तक है। ठीक है, लेकिन रात में मकरू कहलाएगी? नापसंद कहलाएगी, मकरू नापसंद कहलाएगी। ठीक है,
اگلی کال دیجیے گا. ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، وہ یہ کہ ہمارے والد صاحب بیمار تھے، ہم لوگ عمرے پر گئے تھے، تو مدینہ سے واپسی پہ ان کا احرام نہیں بنوایا تھا اور انہوں نے عمرہ بھی ادا نہیں کیا تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ والد صاحب ساتھ تھے، بیمار تھے، ہوش میں تھے مگر بیمار تھے، دیکھیے اب کیا حکم ہوگا؟ بغیر احرام مکے پہنچ گئے. جو بغیر احرام کے میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اس پر دو چیزیں لازم آتی ہیں. ایک تو اس پر دم لازم آتا ہے کہ وہ دم کی ادائیگی کرے، اس نے خلاف ورزی کی ہے. دوسری چیز جو اس پر لازم آتی ہے کہ اس پر حج یا عمرے میں سے کوئی ایک عبادت لازم ہو جاتی ہے، اسے وہ عبادت پھر کرنا ہی ہوتی ہے. عمرہ تو نہیں کیا انہوں نے، نہیں کیا تو کرنا پڑے گا. اب کیسے واپس جا کے کریں زندگی میں کبھی بھی؟ جی ٹھیک ہے، اور دم بھی دیں. جی ہاں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. فیصل بھائی، عبدالحاد بھائی بھی نظر آ رہے تھے ماشاءاللہ، اور عبد القادر بھائی بھی ہیں. کیا بات ہے. تو ہمارے حجاج کرام کے لیے یہاں پر بھی کچھ فیسلٹیز ہیں، آپ لوگ ویلکم کریں گے. فیصل بھائی مائک لے لیں. جی انشاءاللہ تعالی جو سوالات کے جواب ہمارے حاضرین دیں گے تو انشاءاللہ تعالی انہیں غلاف کعبہ اچھا، اور مقدس پانی انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا. یہ بھی ہوگا، یعنی سوالات بھی ہوں گے جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور بھی آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل. اور بھی کچھ معاملات ہوں تو آپ سے ڈسکس آ کے کر سکتے ہیں. عبدالرحیم بھائی، ہمارے آفتاب بھائی، ہمارے توفیق بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجلس حج و عمرہ کے اسلام بھائی، مدینہ تو آپ کی مجلس بھی ایکٹیو ہے الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں مجلس حج و عمرہ کے. الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کے تحت باب المدینہ میں پاکستان میں حاجی کیمپ میں الحمدللہ ہمارے اسلام میں موجود ہیں. ویکسینیشن میں بھی الحمدللہ موجود ہیں. اس کے علاوہ حجاج اکرام کی تربیت بھی ماشاءاللہ فرما رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی. ماشاءاللہ. وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں اسلام بھائی. اچھا. الحمدللہ ہماری اسلامی بہنیں بھی وہاں پر موجود ہے جو مجلس حج و عمرہ کی ہیں، الحمدللہ اسلامی بہنوں میں وہ کر رہی ہیں. اچھا. ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ حجاج اکرام کو تربیت بھی کر رہے ہیں، احرام کا طریقہ وغیرہ بتا رہے ہیں، طواف کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ باب المدینہ میں اس سال الحمدللہ گورنمنٹ سطح پر جو حج تربیتی اجتماعات ہوئے، اس میں الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ تربیت فرمائی، جی جی. اور دیگر ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام نے الحمدللہ تربیت فرمائی، ہمارے مبلغین نے الحمدللہ تربیت فرمائی. حیدرآباد میں بھی الحمدللہ، زمزم نگر میں بھی الحمدللہ جی مجلس حج و عمرہ کے تحت یہ سلسلہ رہا. پنجاب میں بھی الحمدللہ کئی مقامات پر گورنمنٹ سطح پر الحمدللہ الحمدللہ. تربیت کا الحمدللہ کیا سلسلہ. بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال شامل کریں. جی حج کے بارے میں چیک کرنا تھا کہ حج کے لیے جانا تو سب سے پہلے جب عمرہ کر لیں گے، ایک عمرہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ عمرہ ہم کرنا چاہیں تو احرام کہاں سے باندھنا پڑے گا؟ حج کے لیے گئے، پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مکہ مکرمہ ہی میں ہیں تو احرام، آپ کو احرام جو ہے ہوٹل سے نہیں باندھنا، بلکہ آپ کو حرم کی حدود سے باہر نکلنا ہے. اب حرم جو ہے وہ ایک خطہ ہے، ایک سرزمین ہے، اور اس میں کسی بھی جانب سے آپ باہر نکل سکتے ہیں یوں تو، لیکن آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہ بھی حرم سے باہر ہے، کنوینس آسانی سے مل جاتی ہے وہاں جانے کے لیے. تو مسجد عائشہ جو ہے وہ جا کر احرام پہن کر آپ آ گئے، احرام کی نیت کر کر آپ آ گئے تو یہ کافی ہے. حدیبیہ اگر کوئی جاتا ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہ ایسی ہیں جو حرم سے باہر واقع ہیں. مثال کے طور پر میدان عرفات ہے، کوئی وہاں گیا تھا اور وہاں سے آتے ہوئے جو ہے اس نے احرام باندھ لیا عمرے کا، تو یہ بھی کافی رہے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک اور سیگمنٹ ہے، دوسرا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم آپ کو انشاءاللہ کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے، اور ہمارے حجاج کرام آپ کو بہت پیارے پیارے مشورے بھی دیں گے. مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور ان سے بھی انشاءاللہ ہم مشورے بھی لیتے رہیں گے، صرف مسائل ہی نہیں بلکہ یہ ایک تجربے کار حاجی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال ہی مفتی صاحب جو ایک بڑے لیول پہ گروپ بھی بنتا ہے، واٹس اپ گروپ، جس میں بڑے بڑے سمجھ لیجئے ذمہ داران اور حجاج کو ٹرین کرنے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں. پھر ایک سے بڑھ کر ایک سوال اس میں آیا کرتا ہے، اس سے بھی بہت ساری نئی نئی چیزیں ملتی ہوں گی ہمارے حاجیوں کو سیکھنے کے لیے. اصل میں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے، جی، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو درپیش ہوتی ہے. بالکل. یعنی ہم دنیا کے کسی بھی علم کو اگر اٹھائیں تو ایک علم وہ ہوگا جو ہمیں کتابوں میں، رسائل میں، جرائد میں نظر آئے گا، اور ایک وہ ہوگا جو فیلڈ میں نظر آئے گا، جو تجربے سے گزر رہا ہوگا. تجربے سے گزر رہا ہوگا. تو حج کے مسائل بھی اسی طرح ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی ایک نیا مسئلہ ہے، اور اس پر کچھ کام کرنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی. جس طرح پچھلے سالوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ جناب یہ جو جوس ملتے ہیں
تو ان جوسوں کے اندر بڑی خوشبو ہوتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آرٹیفیشل خوشبو ہوتی ہو. تو کیا یہ جو خوشبو ہے ایسا جوس پینا جائز ہے یا نہیں؟ اب بات یہ تھی کہ ظاہر بات ہے وہ اس کے اندر فروٹوں کے اجزاء تو شامل ہوتے ہیں, ساری خوشبو نہیں ہوتی, تھوڑی بہت مقدار میں خوشبو ہوتی ہے. تو اگر تو یہ آگ کے عمل سے گزر جاتی ہیں, یہ جو خوشبو ہے پیکنگ سے پہلے آگ کے عمل سے گزر جاتا ہے ایسا جوس, تو پھر ایک احرام والا اس کو پی سکتا ہے, اچھا, ورنہ نہیں پی سکتا. ریسرچ ہوئی اس کے حوالے سے کافی کوششیں کی ہم نے, اور پاکستان کی ایک ایسی کمپنی جو اس طرح کے ڈبے بناتی ہے, اس کا ایک بڑا نام ہے, شاید سب سے بڑی ہے پاکستان میں. اس کے جو فوڈ سائنٹسٹ تھے ان سے ہم نے میٹنگ کی اور ان سے احوال جانے, تو پتہ ہی چلا کہ جناب تقریباً 92 کے ٹمپریچر سے گزرنا ان چیزوں کا ضروری ہوتا ہے جب یہ پیک ہوتی ہیں, ورنہ تو وہ جو مٹیریل ہے وہ خراب ہو جائے. اچھا, تو پھر ہم نے یہ حکم بیان کیا کہ جو اس طرح کے جو ڈبے والے جوس ہیں ان کو پیا جا سکتا ہے, ان کے اندر خوشبو جو آتی ہے تو وہ آگ کے عمل سے گزر چکی ہے, آگ کے عمل سے جب گزر جائے تو پھر اس کا پینا احرام والے کے لیے جائز ہوتا ہے. جیسا کہ الائچی ہے یا اور اس طرح کی خوشبو کی چیزیں ہیں, اگر وہ پکا لی جائیں, زردے میں مثال کے طور پر پکا لی گئی ہیں, تو پھر اس کا کھانا احرام والے کے لیے جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پر ریسرچ ہوئی اور پھر یہ نتیجہ آیا, یعنی پکانے والے حکم میں آ گئی. آئس کریم وغیرہ بھی اسی حکم میں آئے گی مفتی صاحب, کہ یہ عرفات میں منا میں بہت زیادہ آئس کریم خاص طور پر اس ماحول میں آج کل کے ویدر میں ملتی ہے اور حاجی دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ پاکستان کی آئس کریم کی بات کریں تو پاکستان کی آئس کریم جو ہے اس کے اوپر کیا ہے, اوپر سے کچھ ڈالا جاتا ہے, کچھ گاڑھا شربت ڈالا جاتا ہے. اب وہ جو گاڑھا شربت تھا اگر تو اس کے اندر کچی خوشبو شامل تھی, آئس کریم کے اوپر وہ ڈالی گئی ہے, تو جائز نہیں ہوگی. آئس کریم بھی جو ہے دودھ سے بنتی ہے, مکسچر سے بنتی ہے. صحیح, عموماً تو پکا ہوا ہی ہوتا ہے, پکا ہوا ہوتا ہے. کچا دودھ جو ہے نا اس سے اس طرح کی چیزیں نہیں بن سکتی, اس کی لائف نہیں رہتی. تو اگر پکی ہوئی ہے, اور انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ پکی ہوئی ہی ہوتی ہے, تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک صورت میں نے عرض کی جس طرح کہ مثال کے طور پر اس کے اوپر جو شربت ڈالا جاتا ہے, اب اس کو شربت کا نام دیں یا کیا دیں, اور اس میں مثال کے طور پر کوئی خوشبو کچی ڈالی گئی, پھر ذرا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیا جائے, لیکن نارملی جو ہے وہ نہیں ہوتا ایسا, اس لیے کھایا جا سکتا ہے. سفیان اتاری فیس بک پر پوچھ رہے ہیں, اگر کوئی عرفات شریف کی زیارت کے لیے جائے نارملی, جیسے عموماً عمرے پر لوگ جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں عرفات کے میدان کی, تو اسے ہوٹل پر واپس آنے کے لیے احرام باندھ کر عمرہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ایسا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اتنا جا کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, جیرانہ جاتے ہیں, وہ تو تھوڑا سا اور زیادہ دور ہے, اور وہاں جا کے پھر فون کر رہے ہوتے ہیں, میسج کر رہے ہوتے ہیں, اب سارے جو ہے وہ احرام باندھ رہے ہیں اور فلاں کو یہ پرابلم ہے وہ نہیں مان سکتا یا نہیں مان سکتی, اب کیا کرے, ضروری ہے یا نہیں. دیکھیے حرم کے باہر جو ایریا ہے وہ ہل کہلاتا ہے, جیسے جدہ بھی ہل میں ہے. ٹھیک ہے, تو ہل سے حرم میں آنے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے اگر نیت حج اور عمرے کی نہ ہو تو. صحیح, اگر نیت ہی حج اور عمرے کی ہے تو ہل سے حرم میں آنے کے لیے بھی احرام ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر جب بھی جائیں گے واپس آ سکتے ہیں. اس سے دور ایک اور ایریا ہے, اسے میقات کہتے ہیں. صحیح, چاروں طرف یوں کہہ لیجیے کہ وہ واقع ہیں یا ان کی حدود واقع ہے. تو ان میقاتوں کے باہر سے کوئی شخص مکہ مکرمہ آ رہا ہے براہ راست, اس کے لیے احرام ضروری ہے, وہ حج کا احرام باندھ کر آئے یا عمرے کا احرام باندھ کر آئے. یعنی فرق یہ ہو گیا کہ میقات سے باہر, میقات کے باہر سے آنے والے کے لیے نیت وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ عمرے اور حج کی نیت سے آ رہا ہے کہ نہیں, بہرحال اس پہ لازم ہوگا. جس طرح کہ آج کل ایک ٹرینڈ بڑھ چکا ہے, پچھلے سالوں میں یہ ٹرینڈ نہیں تھا. یعنی میں بھی آج تک طائف نہیں گیا, اچھا, جب بھی 3-4 مرتبہ جانا ہوا ہے طائف نہیں گیا, لیکن اب جو ہے وہ ہر دوسرا زائر طائف پہنچا ہوتا ہے. اب شاید اتنی سختیاں نہیں ہیں, گورنمنٹ کی شاید اجازت شامل ہو گئی ہے یا جو بھی ہے, طائف کی سیر کر کے آ جاتے ہیں. بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں, کچھ زیارتیں بھی ہیں, کچھ وہ علاقہ فضا مقام ہے. تو طائف سے جب مکہ مکرمہ آئیں گے تو طائف سے نکلتے ہی جو ہے وہ میقات پڑتی ہے. اچھا, اس میقات سے گزر کر آنا پڑے گا. تو طائف سے آنے والا بغیر احرام کے آ ہی نہیں سکتا. ہوتا کیا ہے کہ خاص طور پر خواتین
جو عذر کی حالت میں ہوتی ہیں وہ احرام کی نیت نہیں کر سکتی، یعنی احرام کی نیت تو ہو جائے گی، پتہ ہے کہ سفر میں 3 دن رہتے ہیں، پاکستان جانا ہے اور پاک نہیں ہوگی عورت، اور وہ عمرہ نہیں کر سکے گی، مسجد میں نہیں جا سکے گی. اب ایسی عورت آزمائش میں آ جاتی ہے جب پتہ ہے کہ میقات کے باہر جانا ہے تو جانا کیوں ہے؟ جانا ہی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہوگا ان کے لیے اس طرح کا جانا. تو یوں جب مسائل پتہ ہوتے ہیں جبھی بندہ غلطیوں سے بچتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میقات کا تو یہ حکم ہے. اور حل سے حرم میں آنے کے لیے اس کو پوچھا جائے گا اگر عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھے، ورنہ نارمل کپڑوں میں بھی حل سے حرم میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی سوالات تو ہمیں آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ ہلا کرتے ہیں، اچھا، بڑے مشہور ہوتے ہیں ہلا کرنے میں نا. اچھا چلو جیسے تیسے وہ جدہ پہنچ گئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب آپ مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ جی وہ تو میں حج کرنے جا رہا ہوں. جی مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے. جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اچھا عمرہ کرنے میں تو پھر بھی آسانیاں ہوتی ہیں، بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، صحیح ہے. کوئی روکتا نہیں ہے. عام طور پر عمرہ کرنے والوں کو کوئی نہیں روکتا. لیکن جو حج کرنے جا رہا ہے اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کے پاس تصریح نہیں ہے، تو وہ لازمی طور پر بغیر احرام کے جاتا ہے تاکہ پکڑا نہ جائے. اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ نیت کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جناب میں تو اب ہلی ہو چکا ہوں، اب ہلی ہونے کے اعتبار سے مجھ پر احرام نہیں ہے، میں تو میقات کے اندر آ گیا ہوں. تو بالفرض کوئی طریقہ ایسا ہے بھی کہ وہ میقات کے اندر آ گیا، لیکن آگے بھی تو ایک الگ مرحلہ ہے. اچھا، کہ وہ ہل سے حرم بھی بغیر احرام کے نہیں جا سکتا اگر اس کی حج کی یا عمرے کی نیت ہو تو. بالکل. تو یہ بہت ہی باریک بات ہے جس میں کئی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اب تو کوئی پابندی نہیں ہے، اب ہوٹل پہ جا کے پھر وہاں سے احرام پہنیں گے، اور یہ مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہو اور ہوٹل جا کے احرام پہنا ہو یا حرم سے احرام پہنا ہو، یعنی مکہ شریف سے کعبے کے اندر سے، حالانکہ اس کو باہر سے پہن کے آنا تھا، تو وہ کیا کرے؟ کوئی اس کا پچھلے سال ہم اعلان کرتے رہ گئے کہ جی وہ کتاب ہے، لکھ دی ہے، پریس میں ہے، آنی ہے، تو بالکل وہ بس آخری قافلوں میں آئی، اور یوں تھا کہ بس آخری کی 1-2 فلائٹیں تھیں تو ہم نے کچھ حاجیوں کے پاس بھیج دیں. تو اس بار واجبات 27 واجبات حج، ماشاءاللہ. تو یہ ہے واجبات پر. جیسے احرام اپنی جگہ سے باندھنا، یہ ایک واجب ہے. ٹھیک ہے. اب اس واجب کی اگر خلاف ورزی کی ہے، مثال کے طور پر جو حج کے لیے مکہ میں ہے، مکہ سے احرام باندھنا ضروری ہے. جو جدہ سے آ رہا ہے اس کو ہل سے باندھنا ضروری ہے. جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے اسے میقات کے باہر سے باندھنا ضروری ہے. اگر خلاف ورزی کی تو ان کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ ہلی کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ مکی کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ میقات والے کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ تو اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ انہی مسائل پر جو ہے نا فوکس کیے ہوئے ہے. حج کے احرام کو الگ بیان کیا ہے، عمرے کے احرام کو الگ بیان کیا ہے. ناظرین یہ بات بھی یاد رکھیے، چونکہ حج اور عمرہ بار بار نہیں ہوتا ہے، اور یہ بہت ساری عبادات میں سے ان میں سے ہے یہ کہ جو بہت کم ہم کر پاتے ہیں. ہم ظاہر بہت دور رہتے ہیں، مکہ شریف والوں کو تو بار بار سعادتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی حج تو ایک ہی بار کر سکتے ہیں سال میں. تو یہ مسائل ایک بار سن لینے سے بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتے، بعض اوقات بہت ڈیفیکلٹ لگتے ہیں. ناظرین کو بھی ہو سکتا ہے لگتا ہو یار یہ کیا باتیں ہیں، جو نہیں جا رہے ان کے لیے اور زیادہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے ایک تو توجہ سے سنیں، اور برائے کرم سن سمجھ کر بھی اس وقت تک آگے کسی کو نہ بتائیں جب تک 112% آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کو صحیح سمجھ آیا ہے، صحیح سنا ہے. بلکہ کوشش یہی کریں کہ اہل علم کی طرف ہی موو کروائیں کہ بھائی آپ مفتی صاحب سے ہی پوچھیں، دارالافتاء اہل سنت سے ہی اپنا مسئلہ پوچھیں. اور اپنے مسئلے میں بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو یا تو کال کر لیں یا دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر کے مفتیان کرام سے اس کی تشفی کر لیں، کیونکہ یہ مسائل بہرحال ایک آدھ بار میں سالو ہو جائیں گے، ضروری نہیں ہے، اس میں باریکیاں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں. اچھا ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص بغیر احرام کے چلا گیا میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ، اور پھر ہم اس کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جناب اس پر دم لازم ہو گیا. اب اس پر ایک اور چیز جو لازم ہو رہی ہے، اس پر حج اور عمرہ بھی لازم ہو گیا. یہ بات ہمارے کتاب کے پرانے ایڈیشن میں نہیں تھی، دوسرے ایڈیشن میں اللہ نے چاہا تو یہ شامل ہوگی. ٹھیک ہے، آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مفتی صاحب کیا بتائیں گے. حج کے سفر کا یوں سمجھیے کہ آغاز ہو چکا ہے، تربیتی نشستوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہم اس پریزنٹیشن میں اس اسکرین پر انشاءاللہ سیکھیں گے. مفتی صاحب ہمیں سکھائیں گے، بتائیں گے. توجہ کے ساتھ آپ نے اسے سماعت کرنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. یا ربنا
जी नाज़रीन किराम, अहकाम हज का सिलसिला है और जो जा रहे हैं उन्हें तो बतौर ख़ास तवज्जो से देखना चाहिए, तवज्जो से सुनना चाहिए, और जो नहीं जा रहे वो भी मक्के मदीना की बातें हैं। एक इबादत है, इस्लाम के 5 अरकान में से हज जो है एक अहम रुकन है। तो इसके मुतालिक आप सीख रहे हों, आप समझ रहे हों, आप जान रहे हों, यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। सबसे पहले चलते हैं, हज इबादत है, हर इबादत के अंदर फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात, मसनून अमाल, ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। तो हज में भी नमाज की तरह, रोज़े की तरह कुछ चीज़ें वो हैं जो फ़र्ज़ हैं। क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, आइए देखते हैं। हज के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 एहराम में होना, नंबर 2 वकूफ़ अरफा, नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत। हज के एहराम में होना यानी हज की नीयत जो है वो की जाएगी, कब की जाएगी, इसी सिलसिले के अंदर हम तफसील से सुनेंगे। दूसरा जो फ़र्ज़ है हज का वो है वकूफ़ अरफात। जैसे ही 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़ोहर का वक्त शुरू होगा, नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू होगा, उस वक्त से हज का यानी कि वकूफ़ अरफा का जो वक्त है वो शुरू हो जाता है। और वकूफ़ अरफा का जो वक्त है ये पूरी रात रहता है, यहाँ तक कि फजर का वक्त शुरू नहीं हो जाता। उस पूरे वक्त के अंदर कोई भी शख्स हज के एहराम के साथ मैदान अरफात में पाया गया वो हाजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब इसके ज़िम्मे यानी एहराम के साथ पाया गया, पहले शर्त पाई गई, अपने वक्त में मैदान अरफात में पाया गया, दूसरा फ़र्ज़ पाया गया, और तीसरा फ़र्ज़ इसे अदा करना बाकी रह जाता है, तवाफ़ ज़ियारत। ये हज के 3 फ़राइज़ हैं। हज की 3 अक़साम हैं। 3 जिस तरह नमाज के अंदर कोई नफिल नमाज है, कोई फ़र्ज़ नमाज है, कोई वितर नमाज है, खैर ये तो मरातिब हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज की भी 2 किस्में हैं। एक फ़र्ज़ नमाज वो है जिसमें 2 रकतें होती हैं जैसा कि फ़जर है, एक वो जिसमें 3 रकतें होती हैं जैसा कि मगरिब है, एक फ़र्ज़ नमाज वो है जिसमें 4 रकतें होती हैं जैसा कि ज़ोहर, असर और इशा है। इसी तरीके से हज की भी मुख्तलिफ अक़साम हैं। आइए देखते हैं हज की क्या अक़साम हैं। हज की 3 अक़साम हैं। हज किरान, ये हज की पहली किस्म है, सबसे अफजल है। उसके बाद है हज तमत्तो, ये उसके बाद अफजल है। इसमें हज और उम्रा दोनों चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ है हज इफ़राद। हज की ये 3 किस्में हैं। इन 3 किस्मों के बारे में हम ये जानेंगे कि कौन कौन अफराद कौन सा हज कर सकते हैं और कौन कौन सा नहीं कर सकते। एक जुग्राफियाई तकसीम है, उस जुग्राफियाई तकसीम को हज के मसाइल में इग्नोर नहीं किया जा सकता, हमेशा उसे सामने रखना होता है और उसे सामने रखना ज़रूरी है। आइए चलते हैं हज की पहली किस्म हज किरान की तरफ। हज किरान सबसे अफजल है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इसी हज को अदा फरमाया। हज किरान क्या होता है? हज किरान के अंदर मिकात के बाहर से जाने वाला सबसे पहले जब जाता है तो हज और उम्रा दोनों की नियत एक साथ करता है। मिसाल के तौर पर यूं नियत करता है कि मौला करीम मैं हज और उम्रे की नियत कर रहा हूँ। हज का एहराम इसने बांध लिया, हज का एहराम बांध कर एहराम की हालत में आकर अब ये मिकात से बाहर से जा रहा है, मक्का मुकरमा पहुंचता है, उम्रा अदा करता है और उम्रा अदा करने के बाद ये जो शख्स है ये बदस्तूर हालत एहराम में रहता है। यहाँ तक कि हज में 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, इसका हालत एहराम में ही रहना ज़रूरी होगा। और जब हज हो जाएगा, हज होने के बाद जब हलक कर लेगा या तकसीर कर लेगा, अब इसका एहराम उतरेगा। चूँकि इसमें मुशक्क़त ज़्यादा है, ज़्यादा दिनों तक एहराम में रहना पड़ता है, बीच में कोई वक्फ़ा नहीं मिलता। इस बुनियाद पर ये जो हज है ये अफजल है। ख़ास तौर पर वो लोग जो आखिरी दिनों में जाते हैं, जिनके फ़्लाइट आखिरी दिनों में है, मिसाल के तौर पर ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आ गया, अब दिन ही कितने होते हैं, 7-8 दिन रह जाते हैं हज मीना जाने को, तो ये लोग अगर हज किरान करेंगे इनके लिए बड़ी आसानी है। पहले की फ़्लाइटों वाले हज किरान करेंगे तो मुशक्क़त में आ जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे, इनके लिए बड़ी दुश्वारी होगी।
حج قران کون سا حاجی کر سکتا ہے اور کون سا نہیں کر سکتا؟ جناب میقات کے جو باہر رہتے ہیں، میقات کے باہر رہنے والے حج قران کریں گے، یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ میقات کے باہر ہل ہے، جیسا کہ جدہ ہل میں ہے، تو ہل میں رہنے والے حج قران نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے حج قران نہیں کر سکتے۔ حج کی دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں۔ حج کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حاجی جو ہے جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ میقات سے پہلے جو احرام باندھتا ہے وہ حج کا احرام نہیں باندھتا، صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور احرام جب کھول دیا تو اب وہ سادہ کپڑوں میں آ جاتا ہے، آرام کے ساتھ بقیہ دن گزارتا ہے۔ اب اگر چاہے تو وہ عمرے کر کر آ جائے، عمرے بھی کر لیتا ہے، مسجد عائشہ وغیرہ جا کر عمرے کرے گا تو پھر احرام اس کا بھی پورا کر کے اتار دے گا۔ حج تک احرام باندھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ اب جب حج کے دن آئیں گے 7 یا 8 جب ذوالحجہ آئے گی تو حجاج کرام جو ہیں وہ حج کا احرام باندھنا شروع کریں گے۔ تمتع والا ان دنوں میں حج کا احرام باندھ کر مینا روانہ ہوگا، اور پھر حج کرنے کے بعد حج کا جو احرام ہے اپنے وقت پر وہ اتارے گا۔ تو حج تمتع کے اندر حج اور عمرہ ان کی ادائیگی الگ الگ ہوتی ہے، 2 احرام کے ساتھ ہوتی ہے، 1 احرام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کون سے حاجی حج تمتع کر سکتے ہیں، کون سے حاجی نہیں کر سکتے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میقات کے باہر والے، میقات کے باہر والے جو حجاج ہیں یہ حج تمتع کر سکتے ہیں۔ ہل میں رہنے والے حج تمتع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں یہ بھی حج تمتع نہیں کر سکتے، صرف اور صرف میقات کے باہر رہنے والے کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حج قران اور حج تمتع ایک بات میں مشترک ہے کہ یہ میقات کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہے، یعنی جو پاکستان سے جا رہا ہے، ہند سے جا رہا ہے، برطانیہ سے آ رہا ہے، یا بنگلہ دیش سے جائے گا۔ خود عرب کے اندر جیسا کہ ریاض ہے، دمام ہے، مدینہ منورہ ہے، طائف ہے، یہ جو شہر ہیں یہ بھی میقات سے باہر ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان شہروں کا رہنے والے حج قران اور تمتع کر سکتے ہیں، لیکن ہل میں رہنے والے، مکہ مکرمہ میں رہنے والے حج قران اور حج تمتع نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں۔ حج افراد، حج افراد کیا ہوتا ہے؟ اس حج کے اندر عمرہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص جب اس حج کا احرام باندھتا ہے، صرف اور صرف حج کا احرام باندھتا ہے، حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی ادائیگی کرتا ہے۔ اس نے حج کا احرام باندھا ہے، جب تک حج نہیں ہو جائے گا لامحالہ یہ بھی جو ہے وہ حج ہی کے احرام میں رہے گا۔ اس حاجی پر حج کی قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ وہ خواتین جو بہت قریبی، مطلب کہ حج کے دن بہت قریب ہوں اور وہ سمجھتی ہوں کہ اگر حج تمتع کریں گی پہلے عمرہ کرنا پڑے گا، عمرہ کرنے کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے اور دن کم ہے، حج کے ایام شروع ہو جائیں گے اور پاک نہیں ہوں گی، ان کے لیے یہ حج بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنے وطن سے جاتے وقت اگر دن کم رہ گئے ہوں اور ایسی کیفیت ہو تو حج افراد کا احرام میں آئیں گی، احرام میں داخل ہوں گی۔ حج افراد ان کے لیے بہت سہولت والا حج رہے گا۔ حج افراد جو ہے کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا؟ میقات کے باہر والے حج افراد کر سکتے ہیں، میقات کے اندر والے بھی کر سکتے ہیں، خواہ وہ ہل میں رہتے ہوں یا وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں۔ مکہ مکرمہ والے بھی، ہل میں رہنے والے بھی، میقات سے جو باہر رہتے ہیں، تینوں طرح کے جو لوگ ہیں یہ حج افراد کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں جی مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ کریں گے، جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ تو اشفاق بھائی ہمارا پہلا مرحلہ آج پورا ہوا ہے۔ حج کی اقسام، حج کی اقسام کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھیں وہ ہم نے بیان کی ہیں۔ اب جو ہماری دوسری پریزنٹیشن ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سائل نے بھی سوال بھی کیا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ تمتع جو ہے وہ 2 احرام سے ہوگا اور قران 1 احرام سے ہوگا، تو مطلب تمتع والا 2 احرام لے کر جائے اور قران والا 1 احرام لے کر جائے۔ جو کپڑے کی چادر ہوتی ہے
تو اسی کو لوگ احرام سمجھتے ہیں. تو اس کا کچھ جواب آپ دیں گے؟ بڑا آسان کر دیا اسے سیکھنا اور سمجھنا سوشل میڈیا نے. یہاں ہم بول رہے ہیں وہاں وہ سوال کر رہے ہیں, بالکل, اور بھی سوالات آ رہے ہیں. کنفیوژن بھی ان کے اندر. آپ نے فرمایا 2 احرام, تو 2 احرام مطلب 4 چادریں لے کر جائیں. ہاں تو پھر تو یہ بتانا بنتا ہے نا کہ احرام ہوتا کیا ہے. احرام ہوتا کیا ہے, بالکل اسی پر ہم آ یہ رہے ہیں. بتانا تو بنتا ہے. چلیں جی, احرام ہوتا کیا ہے. احرام جو ہے وہ صرف حج کی نیت کرنے کے لیے یا عمرے کی نیت کرنے کے لیے یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے بندہ ایک کیفیت کے اندر داخل ہوتا ہے, نیت کرتا ہے وہ کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں, میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں. یا کران والا جو ہے وہ یہ نیت کرے گا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں. تو جو ہم نے کہا ہے کہ 2 احرام, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 مناسک ہیں اس نے اپنے اوپر لازم کیے ہیں. جس طرح نماز کوئی شخص پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے, اپنے گھر سے چلا وہ نماز میں داخل نہیں ہوا, وضو خانے پر آ کے بیٹھا نماز میں داخل نہیں ہوا, صحیح ہے. نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ گیا ایسے کی نماز پڑھنی ہے, نماز میں داخل نہیں ہوا. لیکن جب اس نے تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, نیت کی ہے اور اللہ اکبر کہا ہے, اب وہ نماز میں داخل ہو گیا. صحیح. تو نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ اولین عمل ہے. اسی طریقے سے احرام کی حالت میں داخل ہونے کے لیے حج یا عمرے کی نیت یا دونوں کی نیت یہ ہونا ایک بنیاد ہے. اور یہ جب آپ کی نیت ہو گئی کہ جی اب بس میں حج پر روانہ ہو رہا ہوں, ایک وہ نیت ہوتی ہے بندہ سالوں سے کر رہا ہوتا ہے, اور ایک وہ نیت ہوتی ہے کہ بس اب میں نے احرام کی حالت میں آنا ہے. اس وقت بندہ احرام کی نیت کرتا ہے, کتابوں میں نیت لکھی ہوتی ہے, ان الفاظوں سے نیت کر لے. اب نیت کرنے کے بعد ایک اور لازمی چیز ہے, وہ لازمی چیز یہ ہے کہ یہ نیت کرنے والا تلبیہ کہے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کہے گا, یا تلبیہ کے قائم مقام جو الفاظ ہیں وہ کہے گا. اگر نیت تو کر لی, تلبیہ نہیں کہا, اس کی نیت کا آغاز نہیں ہوگا, بہت سارے فقہی مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو نیت کی, تلبیہ کہا تو حالت احرام میں آ گیا. اب احرام کی پابندی کرنا ضروری ہو گیا. احرام کی پابندیوں میں سے 2 چادریں پہننا مرد کے لیے ضروری ہے. مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا. خواتین کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے, وہ اپنی حالت میں رہیں گی لباس کے اعتبار سے. لیکن پہلے اگر چہرہ چھپاتی تھیں, حالت احرام میں آتے ہی چہرہ نہیں چھپائیں گی, چہرہ چھپانا ان کے لیے ممنوع ہو گیا. تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب 2 چادریں پہننے کا نام احرام ہے, چادر کھول دی تو احرام کھل جائے گا, احرام ٹوٹ جائے گا, دم لازم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, وقت ضرورت احرام کی چادریں کھولی جا سکتی ہیں. نبی اکرم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ پہنچے, آپ نے احرام باندھا مدینہ منورہ کی میقات سے, ذوالحلیفہ سے, جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ کی آبادی اس وقت قلیل تھی, مختصر تھی. آبادی میں داخل ہونے سے پہلے طوا کے مقام پر آپ نے رات گزاری, وہاں قیام کیا. آپ علیہ السلام اشراق الشمس کے وقت مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوئے, لیکن اس سے پہلے آپ نے مقام طوا پر غسل فرمایا, احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں. تو احرام کی چادریں وقت ضرورت احرام میں آنے والا محرم جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. باتھ روم جا رہا ہے, کموڈ کی عادت نہیں ہے, کموڈ وہاں پر ہے, اتارنا چاہتا ہے چادر اتار سکتا ہے, کسی اور موقع پر بھی اتاری جا سکتی ہے. تو احرام کی حالت کیا ہوتی ہے مختصراً ہم نے سننے کی کوشش کی. جب بندہ حالت احرام میں آ گیا, اب اسے کچھ احکامات کی پابندی کرنا ہوگی. اسی لیے تو اس حالت کو حالت احرام کہتے ہیں کہ بہت ساری جائز چیزیں, حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ جتنی بھی پابندیاں ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں 7 طرح کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں احرام کی پابندیاں. کچھ پابندیاں وہ شکار اس کے متعلقات سے متعلق ہیں, کچھ پابندیاں وہ ہیں جو بالوں سے متعلق ہیں, کچھ ناخنوں سے متعلق ہیں, کچھ لباس سے متعلق ہیں, کچھ خوشبو سے متعلق ہیں, کچھ زینت سے متعلق ہیں, جی کچھ بیوی سے صحبت اور اس کے متعلقات سے متعلق ہیں. تو یہ 7 قسم کی پابندیاں ہیں, اور ان 7 قسم کی پابندیوں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں.
بہت سارے سوالات قائم ہوتے ہیں. آج ہم لے رہے ہیں ان 7 پابندیوں میں سے ایک پابندی کو. آج کے سلسلے میں ہم پہلی قسط کے اندر خوشبو کے حوالے سے سنیں گے کہ حالت احرام میں آنے کے بعد خوشبو کے کون سے مسائل ہیں جس کے تعلق سے حلال و حرام کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آئیے کچھ سوالات ہم نے قائم کیے ہیں کہ ایک احرام میں آنے والا جو شخص ہے جب حالت احرام میں آ گیا تو اب خوشبو کے تعلق سے کیا احکامات ہیں جناب. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے. کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ حالت احرام میں آنے کے بعد اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے بستر کو خوشبو سے بچانا ضروری ہے. یہ تو ایک موٹا سا جواب. اپنے بدن پر خوشبو نہیں لگانی، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگانی، اپنے بستر پر خوشبو نہیں لگانی. دیکھیں ایک صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبادتوں میں تو ہمیں خوشبو لگانے کا حکم ہے، بھائی نماز پڑھو تو ذرا صاف ستھرے ہو کر اور خوشبو لگا. یہ حج میں کیوں خوشبو لگانا منع ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کو شعر سنانا پڑے گا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے، ذرا سنائیے گا شعر. کیا بات ہے، آپ نے موڈ بھی بدل دیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. تو یہ جو سفر ہے یہ عام سفر تھوڑی ہے. شاعر اس لیے تو کہہ رہا ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے. جی تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ ہے نا غالباً خذوا زینتکم عند کل مسجد. جی. نماز کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ نماز کا جب وقت آتا ہے تو زینت اختیار کرو. بالکل. حج کا معاملہ ذرا مختلف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ کھلے بال لیے آئے، پرا گندہ آئے. یہاں یہ پسند ہے کہ وہ زینت کو ترک کر کر آئے. ایک طرف زینت اختیار کرنے کا حکم اور یہاں اصل ہے زینت ترک کرنے کا حکم. اگر جوئیں بھی پڑ گئی ہیں سر میں تو جوئیں نہیں مار سکتے، صحیح، سرا لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. یہاں پسینے کی مہک بھی پسند ہے. اچھا. یعنی یہاں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندے آتے ہیں اور وہ آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت پر فخر فرماتا ہے کہ میرے لیے انہوں نے سب کچھ جو ترک کر دیا ہے. یہ معاملہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی خوشبو کی. جی. تو موٹی سی بات یہ کہ خوشبو جسم، لباس، بستر اس پر نہ لگے اور حاجی خوشبو سونگے بھی نہ. پورے جتنی بھی باتیں بیان ہوں گی ان سب کا خلاصہ یہ نکلے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر خوشبو استعمال کر لیتا ہے تو کفارہ لازم آئے گا، اب اسے سزا ملے گی، اب اسے کفارے میں کہیں دم دینا پڑے گا، کہیں صدقہ دینا پڑے گا. تو کتنی مقدار ہے ایسی خوشبو کی جو اگر لگ جائے تو کفارہ لازم آتا ہے. دیکھیے اس کے حوالے سے تھوڑی سی خوشبو اگر لگائی کسی نے، تھوڑی سی لگائی لیکن پورے عضو پر لگا لی، مثال کے طور پر پوری ران پر جو ہے وہ خوشبو رم دی، مسل دی، تو ایک عضو کامل پر قلیل خوشبو بھی لگائی تو اس سے دم لازم آ جاتا ہے. اسی طریقے سے تھوڑے عضو پر خوشبو لگائی ہے لیکن خوشبو زیادہ ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں جی خوشبو زیادہ ہے تو بھی دم لازم آتا ہے. اور اگر قلیل خوشبو لگائی ہے اور
عضو کامل پر بھی نہیں لگائی تو پھر صدقہ اس پر لازم آتا ہے. یہ ہے خوشبو کے مسائل. اور اگر بچھونے پر لگاتا ہے تو خوشبو کی مقدار وہاں بھی دیکھی جائے گی کہ کتنی لگائی گئی ہے. ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ کتنی مقدار ایسی ہے جو معاف ہے. بندے نے خوشبو لگا لی ہے کہ بھئی اتنی مقدار معاف ہے، بھئی ایسی کوئی مقدار نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ قلیل و کثیر کا فرق ہے. قلیل اگر لگے گی تو صدقہ آئے گا، کثیر اگر لگے گی تو دم دینا لازم ہوگا. لیکن اگر ایک مطلب کہ سوئی کے نوکے کے برابر بھی لگی ہے خوشبو تو یہ خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور قلیل لگی ہے تو صدقہ دینا پڑے گا. ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے جی کیا خوشبو سونگھنے سے بھی کفارہ لازم آ جاتا ہے؟ جی نہیں، کفارہ تو لازم نہیں آتا، لیکن محرم کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو سونگھے. اسے خوشبو سونگھنے کی اجازت نہیں ہے، خوشبو سے اس کو دور رہنا ہے. ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کیا حالت احرام والا خوشبو والی صابن اور خوشبو والا شیمپو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی دیکھیے چونکہ ایک تحقیق یہ ہے کہ صابن کے اندر آگ کا عمل ہوتا ہے اور اس کے اندر کچی خوشبو نہیں ڈالی جاتی، آگ کا عمل پایا جاتا ہے. آگ کا عمل پائے جانے کی وجہ سے خوشبو پک جاتی ہے. صابن میں جو خوشبو تھی وہ پک گئی، تو پک جانے کی وجہ سے کفارہ تو لازم نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ خوشبو کی غرض سے وہ صابن استعمال کرنا یہ ممنوع رہے گا. خوشبو کی غرض تو یہاں رکھنی نہیں ہے، خوشبو سے تو دور رہنا ہے، کوسوں دور رہنا ہے. لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صابن کے اندر جو خوشبو ڈالی جاتی ہے تو یہ ٹمپریچر بڑا ہلکا ہوتا ہے اس کا، اچھا، اتنا ہیوی ٹمپریچر نہیں ہوتا. اس کو پکانا کہیں، اس کو پکانا کہیں، ایک ہے علماء کی ایک رائے ہے، اس لیے احتیاط بہتر ہے. اور جو بے خوشبو والا لیتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، احتیاط کا راستہ ہی بچت کا راستہ ہے. اب بات آئی شیمپو کی. شیمپو کے اندر بھی تقسیم آ جائے گی، آگ کا عمل پایا گیا نہیں پایا گیا. لیکن شیمپو کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ محرم کو بال نرم کرنے کی اجازت نہیں ہے. شیمپو سے تو وہی ہوتا ہے، وہی مقصد ہوتا ہے، تو اس لیے شیمپو سے کلیتاً حالت احرام میں اجتناب ہوگا. اچھا، یہ خوشبو کے جتنے بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ پورے سفر کے لیے بیان نہیں ہو رہے کہ اشفاق بھائی. جی جی، کوئی یہ سمجھ رہا 40 دن کو خوشبو ہی نہیں لگا، کوئی یہ سمجھ رہا کہ جناب 40 دن خوشبو نہیں لگانے، 40 دن کا سفر ہے جناب، اس نے جو ہے خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. یہ احکامات وہ بیان ہو رہے ہیں جب آپ نے احرام کی نیت کر لی اور جب تک احرام باقی ہے، کھل نہیں جاتا، اس وقت تک یہ پابندیاں رہیں گی. احرام جب اپنے موقع پر کھلے گا تو پابندیاں ختم ہو جائیں گی. تو عام طور پر عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے. حج کا احرام اگر 7-8 کو باندھا ہے تو وہ 10-11 کو کھل جائے گا، 12 کو کھل جائے گا. تو عام طور پر اکثریت کا احرام 10 کو کھل جاتا ہے. تو جتنے دن احرام کے ہیں، یعنی سب سے بڑی جو مدت عام طور پر بنتی ہے وہ ایام حج کی بنتی ہے. تو جتنے دن احرام کے ہیں صرف اتنے دن جو ہیں وہ یہ پابندیاں برقرار ہوں گی، اس کے علاوہ پابندیاں برقرار نہیں ہوں گی. ایک سوال کر رہے ہیں اپنے رحیم علی بکٹی کہ یہ خوشبو والے احکام لیڈیز کے لیے بھی ہیں؟ جو بھی حالت احرام میں آیا سب کے لیے ہیں. اچھا، لیڈیز کے لیے بھی ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں. جی جناب، پان، چھالیا، تمباکو، میٹھا پان، پتی والا پان، میٹھا پان ہو یا پتی والا پان ہو، پتی والے پان میں تو لا محالہ کچی خوشبو پائی جاتی ہے، یعنی پتی کے اندر کچی خوشبو ڈالی جاتی ہے، چھالیا کے اندر کچی خوشبو ڈالی جاتی ہے. میٹھے پان کے اندر بھی جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں عین ممکن ہے کہ وہ پکائی نہ جاتی ہوں، ایسی خوشبوئیں ہوتی ہیں. عام طور پہ الائچی بھی ہوتی ہے، الائچی تو نہیں پکائی جاتی، وہ ثابت الائچی ہوتی ہے. تو حالت احرام کے اندر چونکہ خوشبو منع ہے اس لیے پتی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، چھالیا کے اندر خوشبو ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر خوشبو ہو اسے کھا نہیں سکتے. یہاں تک کہ ایسا مشروب جس کے اندر خوشبو ہو اسے پی بھی نہیں سکتے جبکہ وہ آگ کے عمل سے نہ گزرا ہو. ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جی جب حالت احرام میں آتے ہیں تو عمرہ کرنے والا استلام کرے گا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے، نہ لگا پائے تو اشارہ کرے گا، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا کہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے، چومے. بالکل اسی طریقے سے رکن یمانی کو بھی وہ ہاتھ لگائے گا. اور اس کے علاوہ بھی احرام کی حالت ہے،
احرام باندھ لیا ہے, اب حج پر روانہ ہونا ہے, مکہ مکرمہ میں ہیں, طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ گئے تو نفلی طواف کرتے ہوئے, تو کیا خوشبو لگا, مطلب کہ ان کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ویڈیو دکھائیے گا. یہ خوشبو لگا رہے ہیں, چھڑکاؤ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے جناب, سبحان اللہ, یہ حجر اسود کو خوشبو ملی جا رہی ہے. بالکل ملی جا رہی ہے. تو حالت احرام میں جب آپ ہوں گے, آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اگر حجر اسود کے قریب جا رہے ہیں یا باب کعبہ سے کی دیوار سے لپٹ رہے ہیں, ملتزم سے لپٹ رہے ہیں, گلاب سے چمٹ رہے ہیں, اس پہ خوشبو تو لگی ہوئی نہیں ہے. اگر خوشبو لگی ہوئی ہے تو آپ کو دور رہنا ہے. اب آپ پابندیوں میں ہیں, اب آپ آزاد نہیں ہیں. ہاں, جب احرام کی حالت نہیں ہے تو پھر آپ بے شک جو ہے وہ لپٹیں, چومیں, گڑ گڑائیں, ہاتھ لگا کر کھڑے ہو جائیں. یہ سعادت کے موقع بار بار تو نہیں آیا کرتے. اچھا, اس پہ غلاف پہ خوشبو آ رہی ہے بہت تیز, مگر آپ کی باڈی پہ نہیں لگ رہی ہے, اس طرح کی خوشبو صرف آ رہی ہے, تو بھی کچھ حکم لگے گا؟ دیکھیں, اجزاء نہیں لگتے تو کفارہ نہیں آئے گا. صحیح ہے. عین نہیں لگا تو کفارہ تو نہیں آئے گا, لیکن خوشبو سے بھی بچنا ہے. خوشبو سے بھی بچنا ہے, ہاں, سونگنے سے بھی بچنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ گلاف سے لپٹنے والے بعض اوقات کیا کرتے ہیں, اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیتے ہیں. حالت احرام میں تو چہرہ بھی چھپایا نہیں جا سکتا. تو یوں ایک حاجی کو جو ہے صرف جوش میں نہیں آنا, ہوش سے بھی کام لینا ہے. بالکل. صوفی اقبال ضیائی صاحب نے اسی جگہ پر سوال کیا ہے کہ بچھونے پر آپ نے فرمایا کہ خوشبو لگی, تو اس پر بھی آپ نے ممانعت فرمائی کہ کفارے وغیرہ کے بھی. وہ فرمانا ہے کہ اگر اس کا جسم پر اثر نہیں پہنچتا تب بھی یہی حکم ہے. دیکھیں, اسے اوڑا تو نہیں جاتا, پہنا بھی نہیں جاتا. جی ایسا ہی ہے, جسم پر اثر نہیں پہنچے گا تو ایک الگ حکم ہے, لیکن اس چیز کو استعمال نہیں کیا جائے گا. خوشبودار بات ہے نا پرہیز کی, پرہیز کرنا ہے سونگنے سے بھی, بچھونے سے پر بچھانے سے بھی, لباس پر لگانے سے بھی. تو جسم پر عین نہیں لگے گا اور لباس جو پہنا ہوا اس پر عین نہیں لگے گا تو وہ کفارے کے مسائل تو نہیں آئیں گے, لیکن اجتناب ضروری ہوگا. صحیح ہے, اجتناب کیا جائے گا. جی ٹھیک. اچھا, دوا ہے جناب, اور خوشبو والی دوا ہے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹانگیں چھل جاتی ہیں لوگوں کی اور پھر وہ پیٹرولیم جلی لگا رہے ہوتے ہیں. اب پیٹرولیم جلی بھی دو طرح کی آتی ہے, کچھ خوشبو والی آتی ہے, کچھ بغیر خوشبو کی آتی ہے. تو اگر دوا میں بھی خوشبو ہے تب بھی ایسی دوا نہیں لگائی جا سکتی, کفارہ لازم آئے گا. دوا پر بھی اجازت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اگر جب مطلب کہ غیر اختیاری تو مسائل ہوتے ہیں, وہاں کچھ رخصتیں مل جاتی ہیں, لیکن دوا بھی اگر خوشبو والی ہے تو اس سے بھی کفارہ لازم آئے گا. ایک اور بڑا ہی اہم سوال خوشبو کے تعلق سے, معذرت, دوا میں بھی جو خوشبو ڈالی جا رہی ہے وہ پکا کے نہیں ڈالی جاتی؟ دیکھیں, پکانے کا عمل اگر پایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ تو قید تو انڈرسٹوڈ ہے نا. اچھا, پکانے کا عمل جب پایا گیا وہاں رخصت ہے. دوا میں بھی یہی حکم؟ دوا میں بھی یہی ہوگا. اس پر ریسرچ وغیرہ کوئی ہے؟ دیکھیں, عام طور پر تو دوا میں خوشبو کہاں ہوتی ہے؟ پیٹرولیم جیلی میں یا کریموں میں تو ہوتی ہے. پیٹرولیم جلی ہے, کریم تو کاسمیٹک میں آتی ہے, دوائیں تو نہیں ہوتی. وہ بھی بعض اوقات جب چہرہ جل رہا ہو یا سردیوں میں جب پھٹن وغیرہ ہو تو نہیں لگاتے ہیں. نہیں, اس خوشبودار کریم کا کیا حکم ہو؟ نہیں, وہ تو بالکل نہیں لگا سکتے, وہ تو دوا سے آگے کی چیز ہے, وہ تو زینت میں آ جائے. زینت چہرہ پھٹ رہا ہو اور وہ نہیں اسکن سردیوں میں ہو جاتی, بالکل بھی نہیں, تب بھی نہیں لگائی. حالت احرام میں خوشبو والی کریم, جیلی, پاؤڈر نہیں لگائی جا سکتی. زینت کے حکم میں جب نہ ہو, جب دوا کے طور پر لگانا ہو. دوا کے طور پر ہے, جب بھی نہیں لگائی جا سکتی. کہ اگر اس میں پکی ہوئی خوشبو نہیں ہے تو صحیح, پکی ہوئی خوشبو نہیں ہے تو, اور اگر پکی ہوئی ہو, ریسرچ اس پر ہو جائے جی تو پھر جائز ہوگا. پھر جائز ہوگا. ٹھیک. ایک اور بڑا ہی اہم سوال, وہ سوال یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی, احرام کی نیت جب تک نہیں کی, چادر آپ نے پہن لی, نیت نہیں کی ہے, تو نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اچھا, علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو چادریں ہیں ان پر بھی خوشبو لگا لی جائے پہلے سے. تو وہ خوشبو لگی ہوئی تھی اور وہ پھیل گئی, وہ لگ گئی کہیں اور بھی, جہاں پہ لگائی تو اس کے علاوہ بھی لگ گئی, اس پر گرفت نہیں ہے. اچھا, یعنی کپڑے پہ لگی تھی, باڈی پر اس کو رکھا, باڈی پہ بھی پھسل گئی, آ گئی, تو مسئلہ نہیں ہوگا, اس پر کفارہ نہیں ہے, چاہے نیت کے بعد ہو. جی ہاں, پھیلنا نیت کے بعد ہو, لگائی آپ نے پہلے تھی, پہلی بعد میں ہے, اس پر کفارہ نہیں ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے, کیا احرام والا عطر کی شیشی یا خوشبودار چیز اٹھا سکتا ہے؟
تو اگر تو خوشبو لگتی نہیں ہے اس کے ہاتھوں کو، عین جو ہے اس کے ہاتھوں کو نہیں لگتا تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر لگنے کا چانس ہے تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. پتہ چلا کہ اس کے اوپر کفارہ لازم آ گیا ہے اور صدقہ عدم لازم آ گیا ہے. ایک اور سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں خوشبو لگی ہوئی تھی، اب ظاہر بات ہے ہاتھ تو ملا رہے ہوتے ہیں، مسجد عائشہ سے وہ نیا نیا آیا ہے، اس نے جناب خوب خوشبو لگائی تھی نیت کرنے سے پہلے، اور مسافہ کیا. نہیں نیت کر آیا اور مسافہ کر رہا ہے. اگر تو اجزاء اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لگے ہیں تو پھر کفارے کے مسائل آئیں گے. اچھا. اجزاء نہیں لگے، صرف مہک آئی ہے تو کفارہ تو نہیں آئے گا، لیکن اس مہک کو بھی دور کرنا پڑے گا. کیسے کو کریں؟ ذرا رگڑے، بغیر خوشبو کا جو ٹیشو ہے اس سے صاف کرے. ٹیشو سے مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلا سامنا جو خوشبو سے ہوتا ہے حاجی کا وہ جہاز میں ہوتا ہے. ٹشو والا خوشبودار ہوتا ہے. ٹیشو جناب خوشبو والا رکھا ہوتا ہے، بالکل تھل تھل کرتا ہوا، اس کے اندر بھیگا ہوا خوشبو میں. تو ایسے ٹیشو سے بھی جو ہے ایک حاجی کو پرہیز کرنا ہے، احرام والے کو پرہیز کرنا ہے. جن کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، ان کے لیے پرہیز نہیں ہے. اور اگر کھانا وغیرہ کھا کر ہاتھ خوشبودار ٹشو سے صاف کر کے بعد میں ہی نیت کریں جیسے مدنی منع نے بتایا تھا، تو کیا مشورہ دیں گے؟ نیت کرنے والا جو ہے اگر کھانے کے بعد ہی عموماً ٹشو خوشبودار یوز ہوتا ہے، جی تو ہاتھ وغیرہ اچھی طرح اس سے صاف کر کے نیت ہی بعد میں کریں. بس کھانا کھایا اور اس کے بعد جناب ذرا ٹیک لگائی اور سو گئے اور پھر پتہ چلا جدہ آ گیا ہے. ایسا بھی نہ کریں نا، ایک کھانا کھا کے نیت کرے تو زیادہ اچھا نہیں. عام لوگ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں انہیں تو شد بدھ نہیں ہوتی. صحیح فرماتے. پھر جہاز کے چلنے کے دوران بھی موسم کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے. پتہ چلا کہ کھانا یہ سب سے آخر میں لے کر آئے. اچھا. تو اب میں احتیاط. لاسٹ ٹائم لاہور سے آ رہا تھا، بڑا موسم خراب تھا، اتنا خراب تھا کہ 7-8 گھنٹے ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھنا پڑا، فلائٹ اڑی نہیں رہی تھی. اور اس کے بعد جب اڑی ہے تب بھی ناہموار موسم تھا، بالکل لاسٹ میں کھانا لے کر آئے. اچھا اچھا. اور لاسٹ میں کھانا لے کر آئے، پتہ چلا میقات گزر چکا ہے. یہ آپ نے اچھی توجہ. تو یہ ہے کہ جہاز جب اڑتا ہے تو پھر وہ سیدھا ہوتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ بیلٹ کھول دیجئے. یہ بہترین موقع ہوتا ہے، یہاں نیت کر لیں. ایک ٹیشو تو ہے جب میں بغیر خوشبو کا ٹیشو رکھ لیں، اس سے آسان ہو سکتے ہیں. اور بغیر خوشبو والا بھی وہ غالباً دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں. ایک گیلا ہوتا ہے جو خوشبودار، ایک بالکل بغیر اس کا ڈرائی بھی ہوتا ہے. جی، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. صحیح ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تیل لگا سکتے ہیں، نہیں تیل تو لگا سکتے ہیں لیکن خوشبو والا تیل نہیں لگا سکتے. خوشبو والا تیل کیوں نہیں لگا سکتے جناب؟ اس لیے کہ خوشبو سے حاجی کو بچنا ہے. اب کون سے تیل لگا سکتا ہے اور کون سے تیل نہیں لگا سکتا؟ ناریل کا تیل ایک حاجی جو ہے وہ لگا سکتا ہے، لیکن ناریل کے تیل میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ مصنوعی خوشبوئیں ڈالی جاتی ہیں، آج کل کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں. اب وہ مصنوعی خوشبوئیں جو ہیں وہ کس طرح کی تھیں، آگ کے عمل سے گزری نہیں گزری، ڈاؤٹ برقرار رہے گا. ناریل کا جو تیل لگاتے ہیں وہ جا کے کولو سے نکلوا لیں، مشین سے نکلوا لیں، فریش تیل نکلوا لیں، ڈاؤٹ ہی نہیں ہوگا کہ جناب اس میں کوئی خوشبو شامل ہی نہیں ہوئی ہے. یہ کون کرے آج کل؟ اتنا مشکل نہیں ہے. بیگ کی دکان پہ جاتے ہیں بیگ خریدنے کے لیے، کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں احرام خریدنے کے لیے، جوتے کی دکان پہ جاتے ہیں چپلیں خریدنے کے لیے، تو یہ اہتمام بھی کرنے والے کر لیں گے. اچھا، تیل کے حوالے سے ناریل کا جو تیل ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو زیتون کا تیل ہے، زیتون کا تیل خوشبو والا تیل ہے، یہ نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے تل کا جو تیل ہے یہ بھی خوشبو والا تیل کہلاتا ہے، یہ بھی نہیں لگا سکتے. اور البتہ زیتون کا تیل کھانے میں یوز کر سکتے ہیں، یا کان وغیرہ میں ڈالا ہے تو وہاں یوز کر سکتے ہیں، لیکن سر میں نہیں لگا سکتے. جسم پر بھی مالش وغیرہ کرنے کی اگر حاجت پیش آتی ہے تو نہیں کر سکتے. ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ خوشبو والے جوسز پیے جا سکتے یا نہیں. تو یہاں بھی وہی دو چیزیں آ گئیں کہ کسی نے جناب کچی خوشبو ڈالی ہے، زعفران ڈالا ہے، کوئی اور ایسی چیز ڈالی ہے اور مشروب بنایا ہے، تو ایسا مشروب استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا مشروب ہے ڈبہ پیک ہے، ڈبہ پیک مشروب آگ کے عمل سے گزرتے ہیں، ڈبہ پیک مشروب ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اگرچہ خوشبو آ رہی ہے لیکن چونکہ وہ آگ کے عمل سے گزرا ہے، اس جوس کو پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اب ایک چیز اور یہ ہے کہ فریش فروٹ ہے، اس میں سے خوشبو آتی ہے، نارنگی ہے، آم ہے، امرود ہے، آم ہے، ان کو پیا جا سکتا ہے. یہ جو پھل ہیں یہ بھی کھائے جا سکتے ہیں. ملک شیک پی سکتے ہیں ان کا؟ جی ہاں، ملک شیک پی سکتے ہیں، لیکن سب
نیچرل چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کو استعمال کیا جا سکے. ہم نے فروٹوں کی بات کی ہے. مثال کے طور پر زعفران کیا ہے؟ نیچرل چیز ہے نا. نیچرل ہے. الائچی نیچرل چیز ہے. پودینہ ہو گیا نیچرل چیز ہے. تو فروٹ کے اندر جو ہے وہ اجازت ہے کہ فروٹ کھائے جا سکتے ہیں. ان کا جو فریش جوس ہے وہ بھی پیا جا سکتا ہے. خوشبو کے تعلق سے کچھ اہم نکات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں خوشبو کے تعلق سے, لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال سگریٹ کے بارے میں کیا ہے. جی, سگریٹ پینے کے بارے میں کیا کہیں؟ سگریٹ دیکھیں نہ پی جائے تو بہتر ہے, لیکن اس کے پینے سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. عمران بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا, پھر یہ ہے کہ مسجد میں جانا ہوگا, بدبو ہوگی تو وہ چھڑانا ضروری ہے. اچھا, سگریٹ والے چھالیاں بھی کھاتے ہیں اس کے بعد؟ چھالیہ پر تو ہم بیان کر چکے ہیں, کچی خوشبو ڈالی جاتی ہے. میں خود ایک چھالیہ فیکٹری میں جا کر, اب تو چھالیہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, کئی سال پہلے گیا تھا, باقاعدہ آگ سے جب ان کو اتار لیا جاتا ہے پھر ان کے اوپر خوشبو چھڑکی جاتی ہے. پکانا کا عمل نہیں ہوا؟ جی ہاں. حج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام, ایک ہی طرح کی چادریں یوز کر سکتے ہیں؟ 10 سال کیا 20 سال بھی دو ہی چادریں کو یوز کرتا رہا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ دھو کے یوز کرے, میلی نہ ہو, صاف ستھری ہو. اور اگر نہیں لے گا ہر مرتبہ تو بہرحال ایک اچھی نیت کے ساتھ ثواب ضرور ملے گا. ایک بندہ اس نیت سے میلا کچیلا اس کو رکھے کہ اللہ کو پسند ہے کہ میلا ہو کر جائے, اور عمرے میں جیسے آپ نے فرمایا. دیکھیں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے احرام کی چادریں تبدیل فرمائی. اس کی ایک وجہ محدثین نے یہ لکھی تھی, ایک طویل سفر تھا, اس سفر کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے, چادر مبارک سے لپٹ گئی ہوں گی. تو یوں پھر جو بھی وجہ رہی ہو پیارے آقا علیہ السلام کے شایان نشان, تو آپ نے چادریں تبدیل فرمائی. تو تب ایسا نہیں ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت بعض جگہ ہوتی ہے. میلی کچیلی ہو جائے تو کر لے تاکہ دوسروں کو بھی پریشانی نہ ہو. اچھا, عزیر یعقوب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی حج میں, جیسے کہ پہلا دن 8واں ہے 9واں ہے, تو ایک ہی حج میں 2 احرام بھی یوز کر سکتے ہیں؟ 9ویں کو میلے ہو گئے, 10ویں کے لیے دوسرا یوز. بعض اوقات دیکھیں طبیعت جو نا وہ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے, پسینے کے بھپکے اٹھ رہے ہیں, وہ کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں دوسری پہن لوں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. حرج نہیں, 2-3 جتنے چاہے احرام بدل سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام اتار دیں گے تو ہمارا تو عمرہ ہی ختم ہو جائے گا یا حج ختم ہو جائے گا, اور اسی لیے نہاتے ہوئے بھی اتارتے نہیں ہیں پورا. پہلے تو یہ سوال ہے کہ نہاتے کیوں ہیں؟ وہ ہے نا عرفات میں غالباً نہانا مستحب, مطلب جہاں نہانے کی حاجت ہے وہاں نہایا جائے, یا مسنون ہے وہاں نہایا جائے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ٹھنڈک کے لیے بھی نہاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ جسم سے میل نہیں چھڑانا. یہ نہ ہو کہ آپ نے سن لیا کہ بغیر خوشبو کا جو صابن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, تو جسم کا میل چھڑانے کے لیے بغیر خوشبو کی صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر کس لیے صابن استعمال کریں؟ میں نے تو کتابوں میں کوئی مسئلہ نہیں پڑھا کہ صابن استعمال کرنا فرض ہے. کرے ہی نا, پھر وہ پانی ڈال لے. ہاں, کھانا کھایا ہے, چکنائی ہے, اس کے ہاتھ دھوتا ہے, باتھ روم سے آیا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, بغیر خوشبو کے صابن سے تو حرج نہیں. ہینڈ واش یوز کر سکتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے, خوشبودار ہوتا ہے وہ بھی. دیکھیں اگر تو آگ سے پکی ہوئی خوشبو تو ٹھیک ہے, ہوتا تو اسی شیمپو ٹائپ کا ہی ہے, یہ آگ سے گزر کر ہی آتا ہوگا. صوفی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے, کہہ رہے ہیں اگر مفتی صاحب بہتر سمجھیں تو فرما دیں اہل مکہ اور ہلی صرف حج افراد ہی کریں گے جس سال حج کرنا ہے, اس سال اشہر حج میں عمرہ نہ کریں. تو اب چونکہ اشہر حج شروع ہو چکے ہیں تو مشورہ دیں گے آپ؟ جی ہاں, لوگ جو ہے وہ بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے, اور ایک بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو بغیر تصریح کے آتے ہیں. اب وہ آگے جناب 20 دن پہلے آگے, جی بعد میں جائیں گے تو پابندیاں ہو جائیں گی, سختی ہو جائے گی. 20 دن پہلے آگے مکہ مکرمہ میں, اب جی یہاں کے کیا کریں, چلو عمرہ ہی کر لیتے ہیں. تو جو آدمی جو ہے وہ ہلی ہے یا مکی ہے, وہ جس سال اس نے حج ادا کرنا ہے وہ عمرہ نہیں کرے گا حج کے مہینوں میں, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت سارے مسائل بھی ہمیں سیکھنے کو ملے, اور بہت کچھ رہ بھی گیا ہے. یہاں پر جو حاضرین ہیں ان سے بھی 2-3 سوال فیصل بھائی یہ لے لیتے ہیں تاکہ وہ لے لیں سیگمنٹ, یہ بھی لے لیتے ہیں. آپ سوالات کے لیے تیار رہیے گا, تحائف بھی دینے انشاءاللہ. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ایسا مت کیجئے گا یا ایسا نہ کیجئے گا, آئیے اس کی طرف چلتے. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. میرا نام محمد برہان ہے. میں نے پچھلے سال ہی حج پہ گیا تھا میں, اور ایک فیملی ہمارے ساتھ تھی,
لیکن پڑھی لکھی فیملی تھی, اچھی فیملی تھی. حج کے بعد جب ہم واپس آئے تو اس سے اگلے دن انہوں نے, ان کی فیملی عمرہ کر کے واپس آ گئی. جب عمرہ کر کے واپس آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے عمرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہیں ہوٹل سے ہی کیا ہے. تو میں نے کہا نہیں, آپ نے احرام کہاں سے باندھا؟ تو کہنے لگے ہم نے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیا. تو آپ یہ سوچیں کہ بہت ساری فیملی دیکھنے میں لگتا ہے کہ پڑھی لکھی ہے, ان کو یہ اتنا بھی اندازہ نہیں تھا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ یہ نہ کیجیے گا. ماشاءاللہ, کیوں نہ بہت اچھا کیجیے مشورہ گا؟ ہے. کیوں نہ کیجیے گا؟ بتائیے, ہوٹل سے احرام کیوں نہ باندھیں؟ جی, حج کا جو احرام ہے, جو لوگ وہاں پہنچ گئے اور مکی ہو گئے تو وہ مکہ مکرمہ سے ہی باندھیں گے. ہوٹل سے وہ باندھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں. لیکن جو عمرے کا احرام ہے وہ حرم سے باہر جا کے باندھنا ہوتا ہے. صحیح. اہل مکہ کو بھی, جو مکہ میں ہیں حکمی طور پر بھی, وہ حرم سے باہر جائیں گے. یعنی زیادہ تر لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں, وہاں جا کے احرام باندھ کر آئیں. یہاں سے باندھ لیا تو انہوں نے اپنا جو ان کا میقات تھا, یہ بھی ایک میقات ہے, کس کو کہاں باندھنا ہے, صحیح. اس کی خلاف ورزی کی. اب کیا کریں, وہ اس پر دم وغیرہ ہے؟ اس پر دم لازم ہوگا. ٹھیک ہے, ایک اور مشورہ سنتے ہیں حاجی صاحب سے. جی, تجربے کار حاجیوں سے. تجربے کار حاجی سے. میرا نام سید حماد علی ہے اور الحمدللہ پچھلے سال مجھے حج کی سعادت ملی. سفر حج کے دوران کچھ چیزیں جو کہ وہاں سیکھنے کو ملی یا جس میں لوگ کچھ نہ کچھ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اس میں سے ایک چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ساتھ میں تھے ہمارے گروپ میں. حج کے بعد وہ اپنے طور پہ جب مدینہ شریف گئے اور واپس پھر مکہ شریف واپس آئے تو وہاں سے وہ کیونکہ پہلے عمرہ کر چکے تھے تو وہ مدینہ شریف سے واپس آئے تو انہوں نے احرام کے بغیر ہی واپس آ گئے مکہ شریف, حالانکہ اس وقت ان کو احرام کی حالت میں آ کے عمرہ ادا کرنا چاہیے تھا. تو میرے مدنی چینلز کی ناظرین سے یہ التجا ہے کہ آپ یہ نہ کیجیے گا اور پہلے سے ان تمام فرائض و واجبات اور تمام ارکان حج سے متعلق جو معلومات ہیں اس کو اچھی طریقے سے سیکھ کے جائیے گا تاکہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو پائے. ماشاءاللہ, یہ سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر, اور آپ اسی طرح سلسلہ ہمارا دیکھتے رہیے. آج ہم نے سوال کیا تھا کہ مسجد مشعر الحرام یہ کہاں واقع ہے, تو اس کے درست جوابات کافی تعداد میں آئے. ان میں سے قرآن اندازی کر کے ہم نے چند کے نام نکالے ہیں. درست جواب ہے مزدلفہ. مزدلفہ میں یہ مسجد شریف واقع ہے. حاجیوں کو انشاءاللہ اس کی زیارت بھی ہو سکتا ہے کہ کرنا نصیب, اور نہ باہر سے اس کے منارے وغیرہ تو نظر آ ہی جاتے ہیں الحمدللہ. اذان بھی سننے کو مل جاتی ہے. جواب دینے والوں میں بنت شفیق باب المدینہ کراچی, مظفر علی ٹھٹھا, صغیر انور میاں والی, توفیق کراچی, بنت عبد القدوس پنجاب سے, احمد رضا یورپ کینیڈا سے, عاصم کراچی سے, جنید گل کراچی سے, فراز یعقوب کراچی سے, وسیم راول پنڈی سے, بنت عبد الرحمن رحیم یار خان سے, عمران اسحاق حیدرآباد سے. اور ان 12 نام ہم نے نکالے ہیں, اور ان میں سے کسی ایک کے لیے ہم قرآن اندازی کسی یہاں پر موجود حاجی صاحب سے کر لیتے ہیں. اور آئیے کچھ سوال بھی ان سے کرتے ہیں. فیصل بھائی طائف بھی دینے آپ نے تیار رہیے. کوئی ہے مدنی منا تو خوش نصیب حاجی اس سے کروائیں, ورنہ یہاں ہمارے کامران بھائی سے کروا لیتے جلدی سے. ایک آپ ماشاءاللہ حج کی سعادت بھی پانے جا رہے ہیں, تو آج یہ تحفہ ملنے جا رہا ہے محمد عاصم باب المدینہ کراچی. تو آپ کو انشاءاللہ یہ ہمارا مدنی چینل کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ پہنچے گا, آپ قبول فرمائیں. اس کو نوٹ کر لیں بھائی, محمد عاصم کو پہنچانا ہے. چلیں کوئی بتائے کہ احرام میں کتنی چادریں اوڑھنی ہوتی ہیں؟ آسان سا سوال ہے. چلے بھائی اپنا نام بھی بتائیں. فیصل بھائی ان سے جواب لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیم اللہ قطاری باب المدینہ کراچی. کتنی چادریں اوڑھنی ہوتی؟ 2 چادریں. 2 چادریں اوڑھنی ہوتی ہیں. مفتی صاحب 2 سے زیادہ کوئی اوڑھنا چاہے, ایک بھی چادر نہیں اوڑھنی ہوتی, پہننی ہوتی ہو تو. ہاں پہننی ہوتی ہے, صحیح ہے. تو کوئی ایک ہی میں پورا جسم چاہے کہ میں ڈھانک لوں تو جائز ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جائز تو کہلائے گا, اچھا, کہ کوئی حرام نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. اچھا, مطلب 2 چادریں پہننا سنت ہے, سنت ہے, تو 2 چادروں کے ذریعے 2 چادریں استعمال فرمائے. جیسے کوئی پیلا احرام پہن لے, لال احرام پہن لے, جائز تو ٹھیک ہے. کوئی کسی اور رنگ کا احرام پہن لے, ترک واجب تو یہ بھی نہیں ہے, لیکن جو مسنون طریقہ ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ ان کو تحفہ بھی پیش کر دیا, مقدس پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ. چلے کوئی بتائے یہاں سے کہ رمی کہاں پر کی جاتی ہے؟ مکہ میں کی جاتی ہے, عرفات میں کی جاتی ہے, مزدلفہ میں کی جاتی ہے. فیصل بھائی چلے یہ براؤن ٹوپی والے بھائی سے پوچھیں.
अब हज पे भी जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम हज की रहमतुल्लाहि सादत पाने जा वबरकातुहू। वालेकुम तारिक जमाल सलाम। नाम है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दफ़ा हज पे भी रवानगी है। माशाल्लाह। तो रमी जो है वो मीना में की जाती है। रमी मिना में की जाती है। अब मिना में भी तो कोई मखसूस जगह है ना मुफ्ती साहब? मीना में की जाती है, जवाब तो सही है। हाँ, देखिए वो जगह जहाँ पर की जाती है वो बताएंगे? उस जगह का नाम, जिस जगह पत्थर मारे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको जमरात कहते हैं। जमरात कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इनको क्या दे रहे हैं फैसल भाई? गिलाफ काबा के गिलाफ काबा के धागे, माशाल्लाह। हमें अब इजाजत लेनी है अपने नाजरीन से। मुफ्ती साहब का भी बहुत शुक्रिया, हमें इन्होंने माशाल्लाह अपने कीमती वक्त से ये सिखाया और हर साल ये नशिस्तें हमें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती साहब को भी सलामत रखे, मदनी चैनल भी सलामत रहे, और हमारे हाजरीन जितने आए हैं अल्लाह सबके हज को मकबूल फरमाए, जो हज पे जा रहे हैं, और जिनके लिए असबाब नहीं है अल्लाह उन्हें भी हज के असबाब अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं।